عبادت سمجھتی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پہ سوار ہوئے اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم حضرت عثمان تھے، تو احد پہاڑ نے رقص کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رقص کرنا یہ جائز ہے، اس پر وہ سند لاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہاڑ نے رقص کیا، اتنا حصہ تو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ پہاڑ نے جب رقص کیا تو آپ نے اس کو ٹھوکر لگائی، اور فرمایا اس بت، گویا پہاڑ ناچا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جوتوں سے مارا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا جو رقص کرے تو سنت یہ ہے کہ جوتوں سے اس کے سر کی پٹائی کرنی چاہیے، اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے حصے تھے رقص ثابت، تو دوسرے حصے سے، دوسری بات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رقص کرنے والوں کے سر پہ جوتا مارنا یہ نبی کی سنت ہے، اور پاؤں سمیت کک لگانا۔ تو یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، وہاں پر احد ناچا نہیں تھا، نہ احد کے کوئی کندھے ہیں نہ بازو ہیں کہ وہ ان کی طرح ڈانس کی ہو اس نے۔ وہاں احد نے حرکت کی، اور وہ بھی خرق عادت طور پر، ورنہ پہاڑ بے شعور چیز ہے۔ خرق عادت طور پر مقصد اللہ رب العزت کا یہ تھا ابو بکر و عمر عثمان کی شان کو ظاہر کرنا، اس لیے پیغمبر کریم کی زبان اقدس سے لفظ جاری ہوئے اسبت احد، احد ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اس کا کیا تعلق ہے ناچنے کے ساتھ اور ڈانس کرنے کے ساتھ؟ تو باقی یہ سب فرقے، چونکہ احمد رضا خان کو ڈانس والی پارٹی یہ بڑا مانتی ہے، تو احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو ناچتا ہے یا ڈانس کرتا ہے اور اس کو ثواب سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ احمد رضا خان کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ میں۔ تو کیا کسی غیر صحابی کا علم کسی صحابی سے بڑھ سکتا ہے؟ بھائی علم کے 2 مطلب ہیں، ایک ہوتا ہے عمق فی العلم، اور ایک ہوتا ہے کثرت معلومات۔ تو کثرت معلومات کسی باب میں بھی بڑھ جانا یہ کوئی کمال نہیں۔ ایک ہے کہ اصحاب رسول کا جو علم تھا وہ اعمقھا علما، ان کا علم گہرا تھا، بعد کی ساری امت مل جائے لیکن صحابی رسول کی اس عمق کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ظاہر کثرت معلومات تو وہ تو الگ بات ہے، اس میں تو کوئی فضیلت کا مقام ہی نہیں۔ ایک ہی باب میں ایک آدمی کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں، دوسرے آدمی کو کم معلومات ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی بات کی معلومات کا ہونا الگ امر ہے، علم کا معنی الگ۔ عمق کے علم یا حقیقت علم یا نور علم کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو الفاظ ہیں، پھر ان کے معانی ہیں، الفاظ سے واقفیت، معانی سے، پھر معانی کے کچھ حقائق ہیں۔ تو اس طرح سمجھو پہلا چھلکا الفاظ، الفاظ کے نیچے تہ معانی کی، اور معنی کے نیچے جو ہے وہ اصل علم ہے۔ تو اصحاب رسول کا علم عمیق تھا، گہرا تھا، اور بعد والوں کی کثرت معلومات تو ہو سکتی ہیں لیکن اموں کے صحابی کا مقابلہ بعد میں پوری امت بھی نہیں کر سکتی۔
جی یہ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا اگر کوئی بولتا ہے اللہ نے اپنی قدرت پر کیا وجہ، بھائی کچھ صحیح پرچی لکھو، یہ اگلا جملہ نہیں، یہ جو پہلی بات ہے کہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی، یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے، خالص کفر ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ الطلاق میں بھی اس مسئلے کو واضح کیا، بالکل آخری آیت، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، والارض مثلہن، 7 زمینیں بنائیں، یتنزل الامر بینہن، ان میں اپنی قدرت کا کرنٹ اور امر جاری کیا۔ یہ کیوں کیا؟ 14 طبق، 7 آسمان 7 زمین، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہی بنیاد سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں قدرت بھی صرف اللہ کی چلتی ہے اور ساری کائنات کے ذرے ذرہ کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ نے کائنات بنائی۔ اور فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو پیدا کیا ہے مسئلہ توحید کو واضح کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس، الانس میں آدم اور پوری اولاد آدم ہے، تمام جنات اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا مگر لیوحدون، اپنی توحید کے بیان کے لیے۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا توحید کے بیان کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا اپنی توحید کے لیے، آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا اپنی توحید کے لیے۔ یہ عقیدہ کہ یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس طرح خطباء حضرات بیان کرتے ہیں، یہ خالص کفر ہے اور خالص کتاب اللہ کا انکار ہے۔ چاروں ائمہ اربعہ میں سے صرف ایک کی تقلید کرنے والا کیا پورے دین پر عمل کر سکتا ہے؟ بالکل، اس لیے کہ غیر مقلد کو نہ دین کا پتہ ہے نہ تقلید کا۔ تو یہ ٹائم نکال، رکے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹائم نکال، پہلے آپ کو میں دین کا مفہوم بتاؤں اور پھر تقلید کا۔ تو تقلید کا نہ تجھے پتہ ہے نہ دین کا، تو بالکل عامل ہے، پورے دین پہ عامل ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان کوئی وقفہ نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، بخاری شریف۔ اور دوسری حدیث میں ہے مغرب کی نماز سے پہلے اور اذان کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ یہ جو روایت آپ نے پیش کی اس کو سمجھنا بھی چاہیے، یہ ہدایہ میں جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ کا معمول ہو یہ 2 رکعت پڑھنے کا، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے منع کیا اذان اور اقامت کے درمیان مغرب کی نماز میں یہ 2 رکعتیں غیر مقلد پڑھتی ہیں۔ اب غیر مقلدوں کا دماغ اتنا خراب ہے کہ یہ کسی نماز کی سنتے نہیں پڑھتے۔ آپ ذرا دیکھیں، زور کی نہ پہلی نہ پچھلی، عصر کی نہ پہلی، بعد میں تو ہے نہیں، اسی طرح مغرب کی بعد والی، اسی طرح عشاء کی نہیں پڑھیں گے۔ یہ حنفیوں کی ضد کی وجہ سے مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ضرور پڑھیں گے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، صرف حنفیوں کی ضد کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھتا تھا اس کو کنکر بھی مارتے، روکتے بھی تھے۔ تو فاروق اعظم سے بڑا عالم بالحدیث کون ہے؟ پیغمبر کے فرمان کو سمجھنے والا خلیفہ راشد۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ مغرب کی نماز میں تاخیر مناسب نہیں،
بلکہ اذان کے ساتھ یہ جو عام طور پہ شہروں میں وقفہ کیا جاتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں البتہ یہ وقفہ کہیں ہو جیسے معمول ہے اور درمیان میں اتنا وقت مل جائے کہ جماعت میں خلل نہ ہو تو کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ جائز ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ لیکن اس کو جب روٹین بنائیں گے، ایک پہلے آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر وہ نفل ہی پڑھتے رہیں گے، جماعت کب ہوگی، نماز کب ہوگی؟ تو اس لیے یہ ہم نہیں منع کرتے، ہدایہ کی بات نہیں، فاروق اعظم کی بات ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا۔ اور یہ جو ہر نماز کے درمیان والی بات ہے یہ ہر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں مغرب پہلے اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، تو یہی عمل جو ہے پڑھو یہی منسوخ ہے، کیونکہ یہ معمول صحابہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی کیا کوئی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے؟ تو آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے؟ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر امام نے ہاتھ سے کتاب نہیں لکھی تو پھر امام کی ماننی نہیں، تو پہلے سب سے پہلے پھر رسول کو چھوڑو۔ رسول نے قرآن بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھوایا سارا اس ترتیب پہ۔ حدیث کی کتاب پر لکھا ہونا دلیل ہے ماننے کی، پھر رسول اللہ کی اپنی بھی کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کی تصنیف ہو، آپ کی لکھی ہوئی، تو اس غیر مقلد ہو پھر رام رام کرنا شروع کر دے۔ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو ظاہر الروایت ہے 6 کتابیں، وہ سب کی سب امام صاحب سے منقول ہیں۔ امام صاحب بول رہے ہیں، شاگرد بیان کر رہے ہیں، جس طرح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سند سے بات لاتی ہیں، تو اسی طرح براہ راست امام صاحب کے مسائل کو ظاہر الروایت میں شاگردوں نے جمع کیا، اور ظاہر الروایت کل متواتر ہے۔ اس کی جو متواتر ہوتی ہے، اب غیر مقلد بیچارہ کیا جانے متواتر کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، مشہور کیا، کیونکہ یہ تو پہلے سال صرف ناب کی جگہ پر پڑھتا ہے بلوغ المرام، اور وہ بلوغ المرام مرام یہ خود بن جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا حرام، تو اس کو نہ صرف کا پتہ نہ نحو کا بیچارے کو۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل مذہب ہے وہ ظاہر الروایت میں ہے، اور ظاہر الروایت وہ متواتر کی مثل ہے، کل متواتر، اس لیے وہ حتمی امام صاحب سے ثابت ہے۔ ہدایہ میں 104 میں ہے کہ ربنا، بھائی یہ پرچی کم از کم وہ لکھو جو 5 جماعتیں پڑھا ہوئے۔ یہ فقہ حنفی پر جو اعتراضات ہیں، میرا خیال ہے ایک ہی آدمی بار بار پرچیاں ہدایہ پہ لکھ رہا ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ ہدایہ مجھ سے پڑھ لو، انشاءاللہ اشکال نہیں ہوگا۔ یہ 4-5 پرچیاں صرف ہدایہ پہ آئی ہیں، تو ہدایہ مجھ سے پڑھو تو ہدایت نصیب ہوگی۔ باقی یہ چونکہ اور چند اہم مسائل ہیں جو ہدایہ والا ایک آدمی پرچیاں لکھ رہا ہے، یہ اسی گفتگو کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکالے اس کی پرچیوں کا مکمل جواب دوں گا۔ یہ جو دوسرے مسائل ہیں وہ پہلے حل کر لو۔ غیر مقلدین کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ غیر مقلدین سے بڑا مقلد کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی تقلید کرتے ہیں وہ، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم تقلید کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، وہ شرک سمجھ کے کرتے ہیں، کرتے وہ بھی تقلید ہیں۔ تقلید کے بغیر تو اپنا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ تقلید کا کوئی انکار کرے تک ماں اور محلے والوں پر اعتماد نہ ہو تو پتہ چلے گا یہ میرا باپ ہے۔ تو باپ کی شناخت بھی تقلید کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تقلید پھر درایت، تقلید پھر روایت، اور تقلید پھر تزکیہ۔ تقلید پھر تزکیہ میں یہ پکی تقلید کرتے ہیں، تقلید کے بغیر ایک حدیث نہیں مان سکتے۔ تقلید پھر روایت میں ایک روایت کو بیان کرنے کے لیے 6 7 آدمیوں کی تقلید کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ پکی تقلید کرتے ہیں۔ اور تقلید پھر درایہ میں ہم تقلید کرتے ہیں خیر القرون والوں کی، اور یہ تقلید کرتے ہیں شر القرون والوں کی۔ ورنہ آپ کسی غیر مقلد سے پوچھو، زبیر علی زئی سے پیچھے نہیں جائے گا، یا شیطان اللہ پشابری اس سے پیچھے نہیں جائے گا، یا اس طرح کے چند شیاطین جو اس دور شر القرون کے ہیں،
یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا، تو ہم کہتے ہیں ان آپ کے شیاطین سے ائمہ ہدا کی پیروی وہ بہتر ہے، اور ائمہ ہدا کی پیروی ان کے مقابلہ میں ہے۔ یہ لوگوں کیا بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ائمہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے مقابل کسی امام کا نام لینے والے کو بھی ہم کافر سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مقابل کسی امام کا نام لینے والا بھی کافر ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ہم ائمہ ہدا کو قرآن و سنت کے مقابل نہیں مانتے، ہم ائمہ ہدا کو شر القرون کے غیر مقلد مولویوں کے مقابلہ میں مانتے ہیں۔ تقلید سے کون بچ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو غلطی یعنی غلط عقائد پر ہے آپ اس کو کچھ نہ کہو، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم ان کو اپنی حالت پر چھوڑو، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تلبیس ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ حق چھپانا بھی حرام ہے، حق اور باطل کو ملا جلا دینا بھی حرام ہے، اور نسکتی نے یہ کہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کفریہ شرکیہ عقائد ہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، حتیٰ کہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سند المحدثین فی الہند ہیں اور تمام محدثین کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے اکفار الملحدین میں یہ بات لکھی کہ ایک آدمی کے کفریہ شرکیہ عقائد ہیں اور مفتی صاحب تعویل کرتا ہے کہ نہیں جی کافر مشرک نہیں، تو وہ مفتی صاحب بھی کافر ہے۔ تو جو کفر اور شرک ہے اسے کفر و شرک کہنا ہے۔ عام سی مثال ہے، اب ڈاکو جو ڈاکہ مالے اسے ڈاکو نہیں کہیں گے، چوری کرے تو چور نہیں کہیں گے، زنا کرے تو زانی نہیں کہیں گے، اب نہیں، اس سے توڑ پیدا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکہ مارے اسے ڈاکو نہیں کہو گے تو سزا کیسے دو گے؟ چور کو چور نہیں کہو گے تو سزا کیسے دو گے؟ قاتل کو قاتل نہیں کہو گے تو سزا کیسے دو گے؟ قرآن و سنت یہ کہتا ہے چور کو چور کہو بھی صحیح، سمجھو بھی صحیح، سزا بھی دو۔ ڈاکو کو ڈاکو کہو بھی صحیح، سمجھو بھی صحیح، سزا بھی دو۔ زانی کو زانی کہو بھی صحیح، سمجھو بھی صحیح اور سزا بھی دو۔ اسی طرح مشرک کو مشرک سمجھو اور مشرک کو مشرک کہو۔ اگر کفر شرک کا واضح عقیدہ ہے اور کوئی شخص کرے تعویل نہیں جی ہم نہیں کہتے، تو یہ خود تقریباً کافر ہے، خود کفر کے قریب ہے، کیونکہ الرضا بالکفر کفر، کفر کے ساتھ راضی ہونا بھی کفر ہے، کفر پر پردہ ڈالنا بھی کفر ہے۔ تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ آج کل لوگ اس غلط فہمی میں بہت پڑے ہوئے ہیں جی ہم تو نہیں کہیں گے، اس کا مطلب ہے تو نے کفر اور اسلام کا فرق نہیں کیا تو پھر تیرے ایمان کا کیا اعتبار ہوگا؟ وطروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ نخلاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ مشرکوں کے ساتھ ہم جوڑ پیدا کرتے ہیں، یہ تو ہر وطروں کی دعا میں پڑھتے ہو، ہر روز پڑھتے ہو، نخلاؤ و نت روکو، نت روکو۔ نخلاؤ کا شاید معنی آپ کو نہ آئے، خلا یخلاؤ کا معنی ہوتا ہے جوتے کو اتار کے پھینک دینا۔ پرانا جب جوتا ہو تو اس کو گندگی پہ پھینک دیتی ہیں، اور نترو کو ترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ تو اللہ سے وعدہ کرتے یا اللہ جو تیری توحید کا دشمن ہے ہم اس سے پکا بائیکاٹ کریں گے۔ اب بائیکاٹ تب ہوگا کہ اسے کافر مشرک سمجھیں گے، اگر اسے کافر مشرک نہیں سمجھیں گے تو بائیکاٹ کیا ہوگا؟ کفر شرک پہ پردے ڈالیں گے تو بائیکاٹ کیا ہوگا؟ تو یہ تو میری بات نہیں، یہ وطروں کو پڑھ لو اور اس کا معنی سمجھ لو، ورنہ قرآن کریم نے اور زبردست اس پر رد کیا۔ حضرت ابراہیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، وہ سورہ ممتحنہ میں، اور وہاں پر سب سے بڑی اسوہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، دشمنی کا اظہار کرنا اور مشرک کے ساتھ بغض کا اظہار کرنا، اس سے مذہبی بائیکاٹ رکھنا، اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان والوں میں۔ تو پیغمبر کریم کا بھی یہی طریقہ ہے،
یہ جو آج کل لوگوں نے ایک گول مول کر کے سیرت پیش کی، ملا نے، وہ جھوٹ بولتا ہے. ذرا قرآن پڑھو، پیغمبر کی پوری سیرت قرآن ہے. حضرت عائشہ نے نہیں کہا تھا کہ پیغمبر کریم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. واغلظ کا کیا معنی؟ نرمی کر. کیا معنی ہے واغلظ کا؟ نہیں یار، سختی نہ ہو جائے. یہ ساری مصیبت ریونڈ سے آئی ہے. انہوں نے پورے اسلام کے پر کاٹ کے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو باز مل گیا، شکرا باز. اس نے جب دیکھا، پیار کیا، اور کہتا ہے اوہ ہو بڑا تیرے ناخن کتنے لمبے ہو گئے، توبہ توبہ، تیرے پر کتنے لمبے ہو گئے. تو اس بیچارے نے باز کا بھلا کیا، اس کے ناخن بھی کاٹ دیے، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے. اس نے کہا تیری چونچ بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، چونچ بھی کاٹ ڈالی. تو اب وہ باز رہا جس کے پر بھی گئے، ناخن بھی گئے، چونچ بھی گئی. تو اب وہ باز نہیں، وہ چڑیا بن گیا. تو وہ باز تھا ہی چونچ، ناخنوں اور پروں کی وجہ سے. تو یہ جو ہے نا رائے ہمارے دوست بزرگ، انہوں نے اسلام کے ساتھ یہی کیا ہے. ہر چیز اس کی تراش تروش کے ایک نیا مذہب رائے بنا کے کہا کہ یہ نبی کا دین ہے. حالانکہ وہ نبی کا آپ قرآن پڑھیں اور ان کی پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر کا دین کیا ہے. اور انہوں نے جو دین کو تراش کے اوپر نیچے ساری اس کو خراد پہ نکال کے اب جو اسلام بنا، تو وہ ایسا اسلام انہوں نے نکالا کہ مشرک کو مشرک نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو، کلمہ گو تو بالکل کافر بنتے ہی نہیں، چاہے خدا رسول کو گالیاں نکالے. یہ قادیانیوں نے کہا کہ ہم کلمہ گو ہیں، لہٰذا ہمیں کافر نہ کہو. کوئی صحابہ کو بکواس کرے وہ بھی ان کے نزدیک مسلمان، جو سب صحابہ کو کافر کہے وہ بھی ان کے نزدیک مسلمان. اور دین سارا چلا، 4 مہینے سال گشتی اور ادھر ادھر پھرو اور 2-4 دال پکاؤ اور کھاؤ، اور آلو مٹر پیاز یہ ساری چیزیں اس پہ فٹ کر دی. اور خدا تمہیں ہدایت دے. یہ پیغمبر کی ترتیب بھی نہیں، یہ پیغمبر کا مشن بھی نہیں، یہ پیغمبر کا مسئلہ بھی نہیں. مسئلہ وہ بیان کرو جو پیغمبر کریم نے بیان کیا. آپ نے مشرک کو مشرک کہا کہ نہیں؟ نہ کہا ہوتا تو قتال کرتے. مشرک سمجھ کے قتال. اب انہوں نے ایک نیا دین کا شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا کہ مجرم سے نفرت نہ کرو، جرم سے نفرت کرو. اب یہ اسرائیلی ٹوٹکا ہے، یہ یہودیوں سے آیا کہ مجرم سے نفرت نہ کرو، شرک، یہ مشرک سے نفرت نہ کرو، شرک سے کرو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقْتُلُوا الشِّرْكَ یا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكُونَ، مشرکین. اسے اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، اللہ نے فرمایا مشرک پلیت ہے. نرمی ہے نا. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ، شرک نہیں، مشرک پلیت. تو ان لوگوں نے وہ سارے پر کاٹ دیے اسلام کے. اس لیے رائے اسلام میں جہاد فساد ہے. خلافت کا نظام اس کی کبھی بات نہیں، نفاذ شریعت کا تصور نہیں. وہ کہتے ہیں نفاذ شریعت ہوگی جتنے ایک لوٹے کی جگہ پہ 4 لوٹے استعمال کرو. اور ہم جب استنجا کرتے ہیں اور مسواک کرتے ہیں تو امریکہ ہل جاتا ہے اور بھارت میں زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ انقلاب آ جائے گا. یعنی شیطان نے یہ پٹی پڑھائی. اب اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو بھائی مشرک کو مشرک کہنا ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا. سجدہ تلاوت عصر کی نماز کے بعد ہوتا. بھائی فقہی مسائل کی یہ مجلس نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی. فقہی مسائل ویسے تشریف لائیں یا صرف عقائد کے بارے میں سوال کریں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یہ بات بار بار ہو چکا ہے. ایک ہاں البتہ بعض لوگ ایک روایت آج کل پیش کر رہی ہے. یہ جہاں ایک بزرگ ہیں وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا، ایک اشکال تھا، وہ سمجھ لو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کہیں بھی ثابت نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. دعا ہے لیکن اجتماعی نہیں. رفع الیدین کے ساتھ اجتماعی دعا اس کا ثبوت ہی نہیں. آج کل تو لوگ لڑ رہے ہیں اس پر. یہاں پنڈی اسلام آباد کے اردا گرد وہ جہاں پرچیاں بھی کوئی ساتھی لکھ رہے ہیں. پچھلے دن ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تو مجھے کہتی ہیں کہ
حدیث میں ہے کہ آپ نے ایو دعائے اسما، سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے، کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دبر الصلوات المکتوبات، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ کہا۔ تو پھر کہتا ہے یہ روایت بخاری میں ہے، حالانکہ پوری بخاری اس سے خالی ہے، یہ بخاری میں بھی نہیں، مسلم میں بھی نہیں، روایت بھی متکلم فی ہے، اور یہ روایت ہے ترمذی شریف میں، اس لیے تصحیح کر لو کہ یہ بخاری میں بھی نہیں، مسلم میں، کس میں ہے؟ ترمذی میں، اور ہے بھی متکلم فی۔ ایک نمبر دو کہ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کا لفظ نہیں، لفظ ہے دبر الصلوات، اور کمال تجھے ہے کہ مولویوں کو دبر کا معنی بھی نہیں آتا، دبر الشیء من الشیء، دبر جو کسی چیز کا ہے وہ اس چیز کا حصہ ہے، توجہ ہے نا؟ اس مولوی صاحب کو میں نے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب بتائیں آپ کا دبر آپ کے وجود سے جدا ہے یا وجود کا حصہ ہے؟ تو اس نے کہا جی، پہلے تو پریشان ہو گیا، کہتے آپ نے یہ کون سا؟ میں نے دیکھو دبر الصلوات آیا، تو دبر کسی چیز کا، آپ مثلا انسان ہے، آپ کا دبر آپ سے الگ ہے یا آپ کے جسم کے ساتھ ہے؟ تو کہتے جسم کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا پھر معنی غلط نہ کر، دبر الصلوات کا معنی ہے نماز کے آخری حصہ میں، نماز کے آخری حصہ میں، نماز جب سلام ہو گیا تو پھر تو نماز ہی ختم، تو پھر دبر الصلوات کا کیا معنی؟ فی آخر الصلاۃ قبل السلام، سلام سے پہلے، تشہد کے بعد، یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے، یہ اللہ کے فضل سے ہم مانگتے ہیں، اور اسی کو آپ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے آخر میں جو دعا کی جاتی ہے نا، قبل السلام، سلام سے پہلے اور درود کے بعد، یہ دعا اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہے، اسی لیے یہاں جو دعا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں امام ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے سے اور فتاوی ابن باز اور دیگر اہل عرب نے یہی بات کی ہے کہ دبر الصلوات کا معنی ہے آخر الصلوات، نماز کے آخر قبل السلام، اور اگر ضد کرنی ہے دبر الصلوات میں کہ بعد السلام تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، جس پیغمبر نے یہ ترغیب دی ہے اس پیغمبر نے کوئی دعا بھی سکھائی ہے یا دعا آپ پر چھوڑ دی ہے؟ تو اس پیغمبر نے دعا مانگ کے بتائی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ یہ وہ اذکار مسنونہ جو پیغمبر کریم نے بتائے، وہ فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ ان سب چیزوں میں جو مابین نزاع ہے کہ سلام کے بعد امام اور مقتدی کا مل کر دعا کرنا، اور بالخصوص جو آج کل مربج ہے جہرن، اور پھر اس کو التزاماً لازم سمجھنا، اس کے بدعت ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور یہ کوئی ہمارا تفرد نہیں ہے، تفرد سے بھی جان نہیں چھوٹ سکتی، یہ ہمارا تفرد نہیں، یہ امام شاطبی نے الاعتصام سب علماء جانتے ہیں، الاعتصام کا مقام کے رد البدعات میں آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی کتاب ہے الاعتصام، اس میں 6 صفحے علامہ شاطبی نے زبردست کر کے لکھے اسی پر، اور اسے التزام کی قید کے بھی بغیر بدعت کہا۔ ہم تو التزام کی قید لگاتے ہیں، امام شاطبی نے قید ہی نہیں لگائی، اور التزام کے بغیر بدعت کہا۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو علامہ انور شاہ صاحب کو؟ یہ سند المحدثین ہیں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری کے بھی استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا، یہ جو مروج ہے ائمہ مساجد پہ لازم ہے کہ امام کو اس سے روکیں، یہ بدعت ہے۔ اور مولانا یوسف بن نوری صاحب انہوں نے بھی لکھا، اب
عبد الباسط، مولانا عبد الباسط کی کتاب مدینہ منورہ سے آئی، میرے پاس موجود ہے، اردو میں ہے، مسنون طریقہ نماز، اس میں یہ سب للڑوں کی بھی تصدیقیں ہیں، مولانا سلیم اللہ خان کی بھی تصدیق ہے، اور اسی طریقہ سے ڈاکٹر عبد الرزاق السکندر اور دیوبند کا موجودہ محتمم، اس کی بھی تصدیق ہے، اور اس میں 2 صفحے اس نے لکھے کہ یہ جو فرضوں کے بعد اجتماعی دعا ہے مروجہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ائمہ پر لازم ہے کہ عوام کو مسئلہ سمجھائیں اور ان کو روکیں۔ بھائی یہ دیکھیں، ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا کوئی تفرد نہیں، البتہ یہ ہمارا تفرد ہے کہ ہر بدعت کو رگڑا لگانا، ہم کسی بدعت کو برداشت نہیں کرتے، جو بدعت ہے بدعت کہیں گے، جو سنت ہے اسے سنت کہیں گے، ہم بدعت اور سنت کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، اسے ہمارا تفرد سمجھ لو، جو مرضی سمجھ لو۔ عورت کا قبر پر جانا ناجائز ہے۔ ایک فلسفی دوست پوچھ رہا ہے کہ روح پر موت کیوں نہیں آتی؟ اس فلسفی کو بولو کہ تو انسان کیوں پیدا ہوا ہے؟ تو گدھا بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، اور کوئی جنگل کا جانور، یہ افعال الہی میں کیوں چل ہی نہیں سکتی؟ تو اس لیے کیوں ہوتا ہے، وہ دماغی کیڑا۔ فلسفی بیٹھا تھا ایک آم کے درخت کے نیچے، اب اسی کیوں پہ سوچنے لگ گیا، ادھر نیچے دیکھا تو پینٹھا تھا، اتنا بڑا پینٹھا سمجھتے ہو نا، وہ بڑا کدو، اس کی بیل تھی وہ اتنا بڑا تھا، اوپر دیکھا بھئی آم اتنے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تو بھی عجیب کام کرتا ہے، یہ درخت اتنا بڑا ہے اور آم اتنا اس کو چھوٹا دیا، اور یہ بیل اتنی سی ہے اور اس کو پھل اتنا دے دیا، تو یہ کیوں ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آم پر یہ ہونا چاہیے پینٹھا اور کدو والی بیل کے ساتھ ہونا چاہیے آم، تو یہ تو کام تو نے الٹا کیا ہے۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا، اوپر سے کوا بیٹھا، اس نے آم کاٹا اور اس کے سیدھا سر میں لگا، جب سر میں آم لگا اب اسے کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے اوپر کدو نہیں تھا، اب تیری حکمت سمجھ آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں جو ہے یہ کیوں کرنا ہی بے وقوف آدمیوں کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اس فلسفی نے وہ دماغ خراب کیا ہے، روح پہ موت آتی ہے، کون کہتے ہیں نہیں آتی؟ روح کی موت ہے بدن سے جدائی، موت الروح ہے انفکاکھا عن البدن، یہ روح المعانی میں لکھا ہے، سب علماء نے، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور جہاں نفس کا معنی بھی روح ہے، کل روح ذائقۃ موت البدن، امام رازی نے معنی کیا کہ ہر روح بدن سے موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یہ بھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ الانفس الارواح کی، اور موت کی نسبت اس کی طرف ہے، لہذا فلسفی صاحب کو چاہیے کہ مزید مطالعہ کرے۔ ہاں للڑ بایاتی کہتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمویلی روایت میں اندہ کا تعین ہونا ضروری ہے، تو اندہ کا تعین دعویٰ تمہارا ہے، تم نے کرنا ہے، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ہم تو کہتے ہیں اندہ مندہ کی بات ہی نہیں، ہم جو اندہ پیش کرتے ہیں اس کا ہم نے تعین کیا ہے، جو تم اندہ پیش کرتے ہو تم کرو اس کا تعین، اور یہ قیامت تک تم سے نہیں ہو سکتا۔ بریلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر قادر کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو قدرت عطا کی تھی، دلیل اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو اپنی صفتیں عطا نہیں کرتا، لا یشرک فی حکم ہی احدا، اللہ اپنی قدرت میں علم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو کیا دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابل شیخ عبد القادر جیلانی کو قدرت عطا کرنے کی یہ وہی دعویٰ ہے جو ابو جہل حضرت ابراہیم اسماعیل کے بارے میں کرتا تھا۔ بعض مولوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن براہ راست درود شریف سنتے ہیں، حدیث پہ وہ حدیث لائیں، کوئی حدیث نہیں، یہ ان مولویوں کی بک ہے، اس پر کوئی حدیث نہیں، اور ایسا عقیدہ واضح شرک ہے اور جلی کفر ہے۔ یہ ساری کائنات ہو گیا، بس ابھی رہتا ہے کوئی؟ اچھا جی ہدایت والا ادھر آ جائے اس کو سمجھ جی۔
نمازی بھی ہیں، عقیدہ سب بالکل درست ہے، لیکن وہ جو ایادی ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کو پھر مواحد تو نہیں ہے، اس نے توحید سمجھی نہیں ہے، وہ تو نام کا مواحد ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جو آج جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، مانتا ہے، نہیں مانتا۔ اگر یہ خود مانتا ہوتا تو دیکھو اہل بدعت کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتا، کم از کم درجہ یہ ہے نا، دیکھیں یہی کفر ہے۔ پھر ان کی اپنی، اس کی اپنی، تو قادیانی کے پیچھے پڑے گا، قادیانی کی اپنی، اس کی اپنی، کسی رافضی کے پیچھے پڑے گا، کسی رضا خانی کے پیچھے پڑے گا، کہ اس کی اپنی، اس کی اپنی۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ الامام ضامن، امام کی نماز مقتدی کی امام کو نماز کو ضمن میں لینے والی ہے۔ یعنی کیا معنی کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز پر موقوف ہے۔ امام بے وضو ہو، آپ وضو والے ہوں تو آپ کی نماز ہوگی۔ امام جنبی ہو، آپ غسل کر کے آئے ہوئے ہوں، طہارت پہ ہوں، پکے آب زمزم سے آپ نے وضو کیا ہو، آپ کی نماز ہوگی؟ کیوں؟ اس کی اپنی، تمہاری، یہی تو اس کی غلطی ہے۔ اس لیے جو عادتاً سبا کا قائل ہے وہ مشرک ہے، جو ارواح کو ان ابدان کے اندر کسی نبی ولی کی مانتا ہے وہ کافر ہے، قرآن کا منکر ہے، اور اسی طرح استشفاء کا قائل۔ اب ایسے آدمی کو مسلمان جو سمجھے تو اسے نہ توحید کا پتہ ہے نہ سنت کا، لہذا وہ بدعتیوں کا مؤید ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ مواحد بدعتی ہے، تو مواحد بدعتی کو امام بنانا ناجائز ہے۔